ناظرین، بنا رکوع و سجود کے قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رخ لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہیں؟ کیا حضور کو نماز جنازہ یعنی دعائے مغفرت کی ضرورت تھی یا نہیں؟ اگر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو ان کا امام کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا اور کفن کس نے پہنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کہاں بنائی جائے یہ فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم سے ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے فرمایا بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزماں وصال فرماتے ہوئے بھی یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ رب ہب لی امتی۔ وصال کی خبر پورے مدینے میں پھیل جاتی ہے۔ حضرت عمر تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی پاک کا انتقال ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ تو اللہ پاک سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اس کے بعد فرمایا لوگوں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو ذہن میں رکھو عبادت اس کی جاتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پا چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اللہ کی ہی عبادت کرے، اور اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ سب صحابہ کہنے لگے ہاں یہ تو اللہ پاک نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اللہ کے رسول بھی ایک دن وفات پا جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا موقع آیا تو حضرت علی گھر کے دروازے پر موجود تھے۔ حضرت اسامہ بن زید، حضرت فضل بن عباس نے کپڑا لگا کر پردہ بنایا، اور پھر اوس ابن خولی انصاری صحابی کو اندر بلایا جو گھڑے بھر بھر کر لاتے رہے اور پانی دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کے اندر سے جسم اقدس کو مسلتے رہے، اور پھر فضل بن عباس اور قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے دونوں بیٹے پانی انڈلتے رہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور یہی دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ جسم میں ہر جگہ پانی اچھی طرح چلا جائے۔ پھر 3 سفید کپڑے لائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جیسا کہ آج کل ہمارے دور میں دیا جاتا ہے۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت انس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کو غسل کون دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جو اس وقت گھر میں موجود تھے۔ پھر عرض کیا گیا کہ آپ کو قبر میں کون اتارے؟ فرمایا میرے اہل بیت۔ عرض کیا گیا جنازہ کون پڑھائے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو جگہ خالی چھوڑ دینا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ جنازے میں درود شریف پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مغفرت کی کوئی دعا ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر فرمایا جبرائیل آئیں گے اور وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر میرے اہل بیت آ جائیں گے، سارے مرد آ جائیں، وہ دعا کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی عورتیں اور بچے آ جائیں، پھر غلام آ جائیں، اس طرح پھر مہاجرین آ جائیں، ان کے پہلے مرد، پھر عورتیں اور پھر بچے، اس طرح فرمایا کہ انصار آ جائیں اور ان کے مرد پہلے، پھر عورتیں، بچے اور آخر میں غلام۔ اس طرح جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودنے کا موقع آیا تو اس میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کہاں کھودی جائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جہاں میری وفات ہو جائے وہاں مجھے دفن کیا جائے۔ اسی طرح کی بات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے دستور کے مطابق قبر کھدوائی۔ پہلے گڑھا کھودا گیا جس کے ساتھ بغل کھودی گئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھنا تھا۔ جنازہ یوں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ حضور زندہ تھے، سب کے امام تھے، وفات پا گئے تو بھی سب کے امام ہیں۔
ان کا کوئی امام نہیں، لہٰذا سب ایک قطار میں کھڑے ہوتے جائیں اور آپ پر درود پڑھتے جائیں، دعا کرتے جائیں اور چلتے جائیں۔ پھر عورتیں آئیں، بچے آئے، غلام آتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے اور چلے جاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو مردوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے بغیر امام کے اکیلے صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر عورتوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر بچوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر غلاموں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ اکیلے کسی نے بھی آپ کی امامت نہ کروائی، اسی لیے جو اللہ اور اس کے فرشتے ازل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اسی طرح آپ کے مبارک جنازہ پر بھی آپ پر درود و سلام بھیجا گیا۔ اسی طرح پیر کا دن، منگل کا دن رات کے وقت تک حضور کا جنازہ مکمل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ 32 گھنٹے لگے جگہ کی قلت کی وجہ سے، اور صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین کھسک چکی تھی، اور جب یہ سلسلہ مکمل ہوا تو حضرت علی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت اسامہ اور ایک غلام نے مل کر قبر اطہر میں جسم مبارک کو اتارا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے روزہ مبارک کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔